بیٹی، یہ ہرگز نہ سمجھو کہ زندگی ہمیشہ بس ایک ہی ڈھنگ پر چلتی رہے گی اور تم ہمیشہ اسی طرح چین و سکون اور راحت و آرام میں رہو گی جیسے آج اپنے والدین کے پاس ہو سکتا ہے کہ تم پر اپنے بھائیوں اور بھاوجوں کی طرف سے ظلم ہو، شوہر اور اس کے رشتہ داروں کے ہاتھوں ستائی جاؤ، تمہاری کوئی پڑوسن یا سہیلی حسد اور دشمنی کی وجہ سے تمہارے خلاف سازشیں رچے، تم جہاں کام کرتی ہو وہاں کی ذمہ دار یا ساتھ میں کام کرنے والی عورتوں کی طرف سے نامناسب رویہ سامنے آئے۔ جانب ادھر، یہ زندگی ایسی ہی ہے، اس میں مشقتیں ہیں، آزمائشیں اور پریشانیاں ہیں۔ انہیں آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے نیک کون ہے اور برا کون ہے، کون بے صبرا ہے اور کون صبر ہمت کے ساتھ آخرت کی ثواب کی امید پر مصائب کو برداشت کیے جا رہا ہے۔ عزیزہ من، ہمیشہ اللہ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی رہو۔ پریشانیاں پیش آئیں تو صدقہ خیرات کرو، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ صدقے کا اللہ کے ہاں خاص مقام ہے۔ تہجد کے وقت اللہ سے دعا کرو کہ تم کو شریروں کے شر اور مکاروں کے مکر سے محفوظ رکھے۔ نیز دعا کے ساتھ ساتھ پریشانیوں کے حل کے لیے خیر خواہ اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرو، اس لیے کہ مشورہ کرنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ فیملیوں اور گھروں میں ظلم و زیادتی بھی ہوتی ہے، بس اگر تم پر ظلم ہو تو سب سے پہلے تو صبر کرو، بشرطے کہ صبر کرنے میں تمہارے دین کا کوئی ضرر نہ ہو اور نہ ہی تمہاری پاک دامنی پر حرف آتا ہو۔ پھر جب مناسب موقع آئے تو نرم اور اچھے انداز میں اپنی بات رکھو، تمہاری جو حق تلفی ہوئی اس کا اظہار کرو۔ شریف لوگ غلطی مان لیتے ہیں اور حق بات قبول کر لیتے ہیں۔ بیٹی، تم کو جب کوئی آزمائش اور مصیبت پیش آئے تو صبر کرو اور یقین رکھو کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے جو آگے چل کر ہم پر واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ انسان پر کبھی بیماری آتی ہے جو اسے گناہ کے ارتکاب سے بچا لیتی ہے، کبھی فقیری آدمی کو سرکش ہونے سے محفوظ رکھتی ہے اور کبھی آدمی سے کوئی نعمت لے لی جاتی ہے اور اسی کے بدلے اسے کسی بڑے حادثے سے بچا لیا جاتا ہے۔ بیٹی، خوشنمائی، خوش پوشاکی، بناؤ سنگار اور اچھے سوٹ اور سینڈل سے تمہاری حیثیت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کھانا پکانے میں بہترین مہارت حاصل کرنے اور گھر کے ڈیکوریشن سے تمہاری قدر و منزلت نہیں بڑھے گی۔ تمہیں صرف اگر یہی فن آتا ہے اور یہی تمہاری کل زندگی ہے تو پھر تم اپنے کو کپڑے کا کوئی خوشنما ٹکڑا یا کوئی آراستہ مزین پردہ یا رنگ برنگے پھولوں کا کوئی گلدان سمجھو، یعنی تمہارے پاس صرف ظاہر ہی ظاہر ہے۔ اگر یہی تمہارا کل کمال ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے باطن کا حسن کہاں ہے؟ پیاری، تمہارے اصل قدر و قیمت یہ ہے کہ تمہارے اندر ادب اور حسن سلیقہ ہو، دینداری ہو، اچھے اخلاق ہوں، تم زیور علم سے آراستہ ہو، اسلامی طرز زندگی کو رواج دیتی ہو، کار خیر میں حصہ لیتی ہو، اچھے اور مفید رفاہی پروگراموں میں رضاکارانہ طور پر شریک ہوتی ہو۔ یہی چیزیں عورت کا اصل حسن ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے بناؤ سنگار پر مناسب توجہ دینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مناسب توجہ دینا پسندیدہ ہے۔ بیٹی، والدین یا شوہر کی عدم موجودگی میں جب تمہارے دل میں کسی گناہ کا وسوسہ یا خیال پیدا ہو تو تم یہ سوچو کہ شوہر یا والدین اگرچہ تم سے دور ہیں لیکن اللہ تو تم سے دور نہیں ہے۔ وہ تو تمہارے جسم میں جو شہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ وہ تم کو ہر وقت دیکھتا ہے، تمہارے دل کے چھپے ہوئے ارادے اور دماغ کے پلان سے باخبر ہے، جانتا ہے کہ کس گناہ کے کرنے کا تم نے فیصلہ کر رکھا ہے، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ چاہے تو اس گناہ کی وجہ سے تم کو رسوا کر دے اور چاہے تو اس کو چھپائے رکھے۔ لہذا ہر وقت اللہ سے ڈرتی رہو، اس کا خوف دل میں ویسا ہو جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر باپ، شوہر یا کسی اور انسان کے ڈر سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بیٹی، دنیا میں ایسی ہی لوگوں کی کثرت ہے جو اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارنے والے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کی کثرت سے تم دھوکے میں ہرگز نہ آنا۔ دنیا میں ہمیشہ اکثریت کافروں اور مشرکوں کی ہی رہی ہے، اور مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ایسی ہی لوگوں کی ہے جو شرعی احکام پر عمل کی پرواہ نہیں کرتے۔ تم اسلامی آداب سے اپنے کو آراستہ کرو، اپنے رب کے حکم کو بجا لاؤ، جو جیسا کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ سمجھدار شخص وہ ہے جو جلدی کام شروع کر دے اور بازی مار لے جائے، اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے صبر و ہمت سے کام لے۔ بیٹی، دنیا کی لذتیں بے شمار ہیں، اور انہی لذتوں میں ایک نہایت شیریں اور بے مشقت لذت دل میں لمبی لمبی تمناؤں کا پیدا ہونا اور دل کا انہی میں مشغول رہنا ہے۔ لہذا اس تعلق سے چوکنے اور ہوشیار رہو، تمنائیں مختصر رکھو اور راہ حق پر مضبوطی سے قائم رہو۔ تم تو دنیا میں اجنبی مسافر یا پھر چند روزہ مہمان ہو، تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہو اور چند دنوں بعد تمہیں وہیں جانا ہے۔ جس طرح آخرت لمبی ہے اسی طرح اس کے لیے آرزوئیں لمبی رکھو، اور دنیا جس طرح مختصر ہے اسی طرح اس کی آرزوؤں کو بھی مختصر رکھو۔ بیٹی، عمر نے اگر وفا کی تو تم وہ حیا سوز فتنے دیکھو گی
کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ نیک دل پاک دامن مومن بندی دنیا کے اس جنگل میں بالکل اجنبی نظر آئے گی۔ یہاں ہر طرف بس شہوتوں کی حکمرانی ہوگی، خواہشات انسان کی حیا اور عقل پر حاوی ہو جائیں گی۔ جانب ادھر اس وقت مضبوطی سے اپنے دین کی حفاظت کرنا، یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنا کہ قیامت بدترین لوگوں پر ہی آئے گی، لہذا ہرگز ان میں شامل نہ ہونا۔ اللہ تمہاری حفاظت اور مدد فرمائے۔ بیٹی، مومن بندی کا دل ایمان کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کی یاد بسی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو دیکھ کر اس پر غور کرتی ہے اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرتی ہے۔ کسی عورت کو بے پردہ دیکھتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتی ہے کہ اللہ نے اسے پردہ کی توفیق عنایت فرمائی۔ جب کسی عورت کے بارے میں سنتی ہے کہ وہ نشہ کا استعمال کرتی ہے تو خوف خدا سے اس کا بدن کانپ اٹھتا ہے۔ کسی لڑکی کو فحش اور حیا سوز قسم کے گانوں پر مستی میں جھومتا دیکھ کر اسے قرآن کریم کی تلاوت یاد آ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ اور جب کسی کو قسم قسم کے مزیدار کھانوں، لذیذ حلووں، عمدہ پکوانوں اور شاندار ڈشوں کے پکانے اور تیار کرنے کے طریقوں پر بات کرتا ہوا دیکھتی ہے تو وہ سدا باقی رہنے والی جنت کے عمدہ رزق اور وہاں کی نفیس نعمتوں کو یاد کرتی ہے۔